اور اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازے کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا۔ محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، ایت شاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا۔ اللہ رحمت کرے امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھپتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے۔ اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ آج سے 100 سال پہلے جب سعودی عربیہ میں وہابی آندولن نے آکرمن کر کے سنی سبقہ کو ہٹایا اور قبضہ کر لیا، پہلا کام 350 مسجدوں کو گرانا، 350 mosques demolished by وہابی آتنکوادی، 60,000 صحابہ کرام اور تابعین کی قبروں کو قبرستان میں پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابی حضرت عثمان غنی کی قبر کو توڑا، رسول کی بیٹی کی مزار کو توڑا، رسول کے نواسے امام حسن کے روضے کو توڑا، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی قبر کو توڑا، امہات المومنین کی قبروں کو توڑا، رسول کے سگے چچا کی قبر کو توڑا، رسول کی پھوپھی کی قبر کو توڑا، اہل بیت کی قبر کو توڑا، صحابہ کی قبر کو توڑا۔ تو جو لوگ مکہ مدینہ میں قبروں کو توڑ سکتے ہیں، ان کے آتنکوادی ہونے میں کیا شبہ؟ اور ان کا نام مجھے نہیں لوں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میری نام لینے کی عادت بھی نہیں، لیکن ضرورت پڑ جائے کہ میں اپنے دیش کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ایک ہے سنی، ایک ہے شیعہ، ایک ہے وہابی۔ دنیا میں جب وہابی نہیں تھے، چیلنج ہے، آتنکواد نہیں تھا۔ واہ واہ، مجھے کوئی اتہاس بتا دے کہ وہابی آئے ہو اور آتنکواد نہ رہا ہو۔ یہ خود ہی ایک آتنکوادی آندولن ہے۔ تو جب تک یہ دھارمک آتنکواد تھا، مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر علامہ فضل حق خیرآبادی سامنے آئے، مولانا منور الدین سامنے آئے، مخصوص اللہ محدث دہلوی سامنے آئے، اس کے بعد مولانا خیر الدین سامنے آئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے سلسلہ بڑھایا تو مورچہ لینے کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ تشریف لے آئے، ان کی پوری ٹیم سامنے آ گئی۔ میرے دوستو، بھارت کو بچاتے بچاتے آج میں 40 سال سے یہ کام کر رہا ہوں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک ہماری راشٹری ایکتا کو توڑنے والی طاقتوں کو ہم توڑتے رہیں گے، اور ان آتنکوادیوں کو پنپنے نہیں دیں گے، اور کسی سنی کو اس سنگٹھن میں جانے نہیں دیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا وہ سوچنے والی بات ہے۔ پہچان میں آسانی سے آپ کو بتا دوں کہ اگر پرشاسن کسی کو پکڑے تو اسے 3 سوال کرے، 3 سوال میں پتہ چل جائے گا وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ وہابی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ تقویۃ الایمان کی اسٹڈی کرو اور تم تہذیب الناس پڑھو، تم براہیم قاطعہ پڑھو، تم کہاں پڑھیں گے؟ ایک تو بیچارے گجراتی ہو، پھر اس کے بعد ہندی ہو، اس کے بعد انگلش، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا پرشاسن کو سمجھنے میں کہ یہ تقویۃ الایمان کیا ہے۔ ارے میں ویوہارک پہچان بتا دوں۔ آپ ایک سوال کرو، یہ ماتم و عزاداری کرتے ہو کیا؟ تو بولے ہاں، سمجھ جانا شیعہ ہے۔ قبر پہ چادر پھول چڑھاتے ہو؟ ہاں، سمجھ جانا سنی ہے۔ اور تم؟ نہ، دونوں غلط ہے، دونوں بدعت ہے، دونوں شرک ہے، سمجھ جانا وہابی ہے۔ اب جب یہ لوگ بہت اچھے آتم گھاتی گتیودھیوں میں پکڑے جائیں، جب یہ لوگ آتنکوادی گتیودھیوں میں پکڑے جائیں تو ان کا ایڈریس تو پوچھو، 3rd ڈگری سے پوچھو، لیکن یہ سوال بھی بیچ میں کبھی کر لینا، چادر پھول چڑھاتے ہو گیا؟ ہاں بولے تو وہ ہمارا ہے، پھر وہ بھرمت ہو گیا، اور نہ بولے تو وہی ہے۔ اب سنو،
ان کی پلاننگ میں بتاتا ہوں، اور میں اپنے بھارت کے ہت میں اپنی راشٹری ایکتا کو مضبوط بنانے اور اپنے دیش کی سرحدوں کو باہر سے بھی اور اندر سے سرکشت رکھنے کے لیے، کیونکہ باہر کے دشمن سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس راشٹریہ سینا ہے، لیکن اندر کے دشمن سے نپٹنے کے لیے جنتا کی مدد بہت ضروری، نہیں تو اکیلا پرشاسن کیا کرے گا؟ تو اس کی مدد کے لیے میں بتاتا ہوں، جب یہ لوگ 181 سال پہلے 181 years ago شاہ اسماعیل دہلوی نے تقیۃ الایمان لکھی، اور یہ آتنکواد کی پہلی کتاب ہے۔ اب وہ جب چلی نہیں تو انہوں نے سوچا یار ایک کلر سے ایک دکان سے گراہک نہیں پھنسیں گے، کئی دکان بناؤ، یہ مچھلیاں پھنسانے کے لیے کئی تالاب بناؤ۔ کیا کہنے، تو انہوں نے پورے بھارت میں مسلمانوں کو غور سے دیکھا کہ یہ قبروں پہ چادر چڑھانے والے، یہ اجمیر میں چھٹی کا عرس کرنے والے، یہ گھر گھر 11ویں 17ویں کرنے والے، یہ امام حسین کی سبیل لگانے والے، ان کی روچیاں، ان کی دلچسپیاں کیا کیا ہیں؟ گاؤں میں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو نماز روزے سے بہت دلچسپی ہے، ان لوگوں کو وہابی کیسے بنایا جائے؟ تبلیغی جماعت بنا دیا، یہ کام تیرا ہے کہ پھنسا کے رکھو۔ دیکھا کہ کچھ شہروں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں لٹریچر کا بڑا شوق ہے، انہیں کیسے پھنسایا جائے؟ بولے ان کے لیے جماعت اسلامی بنا دو۔ بولے کچھ لڑکے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کو کیسے وہابی بنایا جائے؟ بولے ان کے لیے سیمی بنا دو۔ اور بولے کچھ لوگ پولیٹیکل قسم کے ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا جائے؟ کہ ان کے لیے جمیعت العلماء ہند بنا دو۔ اور کچھ لڑکے جو ہے قرآن حدیث سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ دارالعلوم دیوبند بنا دو، ندوۃ العلماء بنا دو، ایسے ہی مدرسہ بنا دو۔ اچھا پھر ان کو اپنے پاس رکھ کے دیکھو، لڑاکو ہیں، لڑنچو ہیں، ڈسٹربینس کرتے ہیں، بہت ڈیئرنگ ہے، بڑے ہمتی ہیں، تب وہاں سے نکالو۔ تبلیغی جماعت میں ایسا مل جائے تو وہاں سے نکالو، جماعت اسلامی میں مل جائے تو وہاں سے نکالو، دارالعلوم دیوبند سے مل جائے تو وہاں سے نکالو، ندوے سے مل جائے تو وہاں سے نکالو، سلفیہ سے مل جائے تو وہاں سے نکالو، اہل حدیث سے ملے تو وہاں سے نکالو، غیر مقلد کہیں جب لڑنکو تو اس کو حزب المجاہدین میں بھیج دو، لشکر طیبہ میں بھیج دو، اور جب وہاں ٹریننگ لے لے تو بولے القاعدہ میں بھیج دو۔ دیکھا بولے، اور جو رہ گیا وہ رہ گیا، چنا جاتا ہے وہ جو فسادی ہے، تبلیغی جماعت میں ہے مگر فسادی ہے، اس کو اوپر لے گئے، جماعت اسلامی میں ہے اور لڑانے والا ہے تو اس کو اوپر لے گئے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہوا ہے اور لڑاکو ہے تو اس کو اوپر لے گئے، جو رہ گیا وہ رہ گیا، وہ آتنکوادی نہیں بنا، 40 دن کے لیے گیا گھر چلا آیا، گھر ہی میں رہ گیا، آتنکوادی نہیں بنا۔ اسی لیے ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے، جو رہ گیا وہ کیسے آتنکوادی بنے گا؟ جو کتابیں پڑھتا ہے اور الماری میں رکھ دیتا سو جاتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہے، جو دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر کے نکلا اور نکل کر کے مسجد میں آیا اور مسجد میں رہ گیا وہ بھی آتنکوادی نہیں ہے۔ آتنکوادی، توجہ چاہوں گا یہ جملہ نوٹ کرو، ہر وہابی آتنکوادی نہیں ہے، لیکن بھارت میں جتنے آتنکوادی پکڑے جائیں گے وہ سب کے سب وہابی ہیں، وہ سارے کے سارے وہابی ہیں، یعنی ہر آتنکوادی وہابی نہیں ہے، لیکن جتنے آتنکوادی ہیں وہابی ہیں۔ تو یہ سب اعلیٰ حضرت کے نکالے ہوئے گھٹیا حضرت ہیں، نکالے ہوئے اعلیٰ حضرت کے نکالے ہوئے یہ سب گھٹیا حضرت ہیں، اور یہی سب سیمی میں ہے، یہی سب لشکر طیبہ میں یہی ہے۔ یہ اسامہ بن لادن یہ سعودیہ کا پروڈکشن ہے، یہ ملا عمر وہابی، سمیع الحق وہابی، فضل الرحمان وہابی، یہ لال مسجد اسلام آباد کی لال مسجد میں 2 امام یہ جو گورنمنٹ سے لڑ گئے، آرمی سے لڑ گئے، مولانا عبدالعزیز، مولانا رشید غازی، عبدالرشید غازی، یہ دونوں وہابی، تو آتنکوادی ڈسٹرائز وہابی، وہابی لائک آتنکوادی، تو جب آتنکوادی پکڑنا ہو تو وہابی پکڑو، اگر دیش کو شانتی میں ڈالنا ہے تو وہابیوں کو جیل کے اندر ڈال دو، بھارت میں شانتی۔ واہ واہ واہ، سبحان
اللہ سبحان اللہ۔ گجرات میں میں نے پورے پردیش کے مکھیا تک یہ میسج دیا تھا، انہوں نے اس کو کنفرم کیا، ہم نے جتنے سیمی کے لوگوں کو پکڑا ہے، ہم نے جتنے بھی یہ بم وسفوٹ کرنے والوں کو پکڑا ہے، یا ہم نے جتنے بھی آتنکوادیوں کو پکڑا ہے، جب ان کا عقیدہ ٹٹولا گیا تو سب کے سب وہابی ہیں۔ تو پھر یہ اسلامی آتنکواد نہیں ہے، یہ وہابی آتنکواد ہے۔ تو جب میں آتنکواد ویرودھی ہوں اور آپ بھی ویرودھی ہو تو نامنیٹ کرو۔ کیا کہنے؟ کیوں نہیں میری طرح کہتے کہ حزب مجاہدین آتنکوادی سنگٹھن ہے؟ بولو کھلم کھلا کہ لشکر طیبہ آتنکوادی سنگٹھن ہے۔ بولو کھل کر کے سچ کو بولو کہ سیمی ودیارتھیوں کا آتنکوادی سنگٹھن ہے۔ یہ صرف وہی بولے گا جس نے غریب نواز کا نمک کھایا ہے، وہی بولے گا جس نے 11ویں کا نمک کھایا ہے، وہی بولے گا جس نے حسین شہید کربلا کا احسان لیا ہے۔ سبحان میں جانتا ہوں کہ میں ان کا نام لے رہا ہوں، میں ان کی ہٹ لسٹ میں ہوں، ہو سکتا ہوں مجھے کہیں بھی مار سکتے۔ حزب المجاہدین سچم ہے، سینی والوں کے پاس طاقت ہے، یہ القاعدہ والے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی میں ان کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اسلام کی بدنامی گوارا نہیں۔ واہ واہ، اسلام کی بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتا، میں ہندوستان کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، واہ واہ، میں بھارت کے حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ واہ، اس بھارت کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ آج گنگا جمنا بہتی ہے، یہ بھارت اس لیے قیمتی ہے کہ یہاں غریب نواز لیتا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، 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 خواجہ کا ہندوستان۔